چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب چلیں تجدید دیدار. ایک کام کرنے کا دل کر رہا. تجدید دیدار حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے اور پھر وہاں پر آہستہ آہستہ لوگ آباد ہوئے. جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے. پھر وہیں کے قبیلے جرہم خوب اس قبیلے میں شادی کر لی. ٹھیک اسی وجہ سے جناب اسماعیل کے اولاد کو جو ہے اسی طائفے سے جوڑا جاتا ہے, اسی قبیلے سے. تجدید دیدار یعنی دوبارہ ملاقات, دوبارہ زیارت ہوتی ہے. دوبارہ دیدار کے لیے جناب ابراہیم بابل سے آتے ہیں اس سرزمین پہ. ابراہیم پس از آن کی فرزند عزیز خود را با مادرش به فرمان خدا در خاک مکہ ترک گفت. کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز بیٹے کو ان کی ماں کے ساتھ خدا کے حکم سے مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر کیا ہے جا چکے تھے. گاہ گاہی برائے دیدن فرزند خود آہنگ مکہ میں نمود کرے کہ کبھی کبھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے مکے کا رخ کرتے تھے, مکے کا ارادہ کرتے تھے. در یکی سفرہائے خود اپنے سفر میں سے ایک سفر میں کہ شاید نخستین سفر بیبودیاس کہ شاید وہ پہلا ہی سفر تھا. وارد مکہ شد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں. وہ خانے را خالی از اسماعیل دید اور دیکھتے ہیں کہ گھر میں اسماعیل نہیں ہے. ٹھیک جناب ابراہیم مکے آئے, گھر پہنچے تو جناب اسماعیل کو گھر میں نہیں دیکھا, گھر اسماعیل سے خالی تھا. در ان ہنگام اسماعیل یک مرد برومند شدے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کھٹے کھٹے نوجوان ہو چکے تھے. و بازنی از جرہم وصلت نمودے بود اور حضرت اسماعیل کی قبیلہ جرہم کی ایک خاتون کے ساتھ شادی ہو چکی تھی. از ہمسرش پرسی شوہرت کجاس. ٹھیک دیکھا کہ ایک خاتون ہے, پوچھا بھائی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ پاسخ داد بے شکار رفتے است. تو اس خاتون نے کہا کہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں. پس از او پرسید غذائی دارید. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں؟ گفت نہ. کہنے لگی کہ نہ کھانے پینے کوئی چیز. ابراہیم از خشونت و بے مہری ہمسر فرزند خود بسیار دل تنگ شد. اب یہ ان کی ظاہر سی بات ہے بہو تھی جناب ابراہیم کی, جناب اسماعیل تھے نہیں, ان کی بیوی گھر میں تھی. تو پوچھا کہ بھائی آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کہا وہ شکار پہ گئے ہیں. پھر ان کو بھوک لگی تھی, پوچھا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ اس نے بڑی بے رخی کے ساتھ کہا کہ نہ کھانے پینے کو یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب اسماعیل کی خاتون کی بے رخی دیکھی ہے تو یہ بہت ہی ناراض ہوئے, رنجیدہ ہوئے. گفت ہر موقع اسماعیل برگشت از طرف من سلام برسان. کہا جب بھی اسماعیل واپس آئے تو ان تک میرا سلام پہنچا دینا. و بگو آستان خانت را تغییر بے دے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. یہ ایک کنایا ہے, گھر کی چوکھٹ بدلنا یعنی بیوی بدلنا. سمجھ رہے ہیں؟ بیگو آستانے خانت را تغییر بے دے کہ تم اپنے گھر کے آستانے کو چوکھٹ کو بدل دو. واز ہمنجا 2 مرتبے میں مقصد خود برگاس اور یہیں سے 2 مرتبہ اپنے مقصد سے واپس ہوئے. یعنی گویا اس طریقے کی واقعے کی تکرار ہوئی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بابل سے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے کئی بار آئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن جناب اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. جب آتے تھے تو وہی اسماعیل کی زوجہ اور بیوی سے ملاقات ہوتی تھی, لیکن وہ چونکہ پہچانتی نہیں تھی جناب ابراہیم کے ساتھ
بڑی بے مہری سے پیش آتی تھی اور بہت ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے رخی کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، کلام کرتی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو صدمہ ہوا اس بات کا بھرصورت، تو اسماعیل از مقصد خود بازگشت، جناب ابراہیم ادھر واپس چلے گئے بابل، اور جناب اسماعیل شکار سے واپس آئے، اپنے مقصد واپس ہوئے۔ بوئے پدر را استشمام نمود، تو جناب اسماعیل نے اپنے باپ کی خوشبو محسوس کی۔ وَأَز گفتگو ہمسر یقین کر کہ آن شخص پدرش ابراہیم بودے، لیکن پھر بھی اپنی بیوی سے بات چیت کی تو بیوی نے بتایا کہ کوئی شخص آیا تھا، اس طریقے سے باتیں کر رہا تھا۔ تو جناب اسماعیل سمجھ گئے کہ وہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، وہ میرے پدر گرامی جناب ابراہیم تھے۔ اور جب یہ بات کہی کہ یہ اس طریقے سے پیغام دے کے گئے ہیں، آئے تو کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل دے۔ از مقصود پدر آگاہ شد، جناب اسماعیل سمجھ گئے کہ میرے باپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے چوکھٹ بدلنے سے۔ کہ پدرش امر نمودے کہ ہمسرش را طلاق دے، سمجھ گئے کہ گویا میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، و دیگری را انتخاب نماید، اور شریک حیات کے لیے دوسری شادی کر لیں۔ زیرا چرین ہمسری شائستگی و لیاقتی ہمسری بیرا ندارت، کیونکہ یہ ایک نبی کی زوجیت میں رہتے ہوئے ایک خاتون کسی سے اس طریقے سے بے رخی سے پیش آئے، یہ اس کی نالائقی ہے، یہ اس کی شائستگی نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ گئے کہ یہ جناب اسماعیل کی ہمسری کی لیاقت اور شائستگی نہیں رکھتی ہیں۔ اب یہاں سے آپ ملا سکتے ہیں پیغمبر اسلام کی، ہاں ایک زوج پیغمبر ٹھیک دوسرے نبی کے ساتھ جس کو نہیں پہچانتی اس طریقے سے بے رخی سے بات کر دیتی ہے، نبی حکم دیتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی نبی کی زوجیت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، مقابل میں جوان ہے، جو مستقیماً جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے کسی نبی سے بے رخی سے بات کرے، تاریخ میں مل جائے گا۔ چلے بار صورت یہ ہوگا گاہی ممکن ہے سوال شود چرا ابراہیم باتیں یہ چنین مسافرت صبر نمود۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے ملاقات کے لیے آئے تھے، بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی تو واپس کیوں چلے گئے؟ صبر کیا ہوتا، انتظار کیا ہوتا کہ بیٹا آ جائے شکار سے تو ملاقات کر کے جاؤ۔ کہتے ہیں اب جناب ابراہیم کیسے پہچانتے تھے مطلب کہ ان کی بیوی ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے نبی کے گھر؟ میرے خیال سے زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا، زوجہ نہیں تھی یا کیسے تھی؟ یہی تھی۔ ہو سکتا ہے جناب، ہو سکتا ہے جناب یہ خادمہ کے طور پہ جناب اس کو رکھا ہو، جناب خادم کے طور پر مطلب عورت کو، ارے ہو سکتا ہے خط لیٹر وغیرہ سے پہنچا دیا ہو۔ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، خادمہ کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ایک گھر کے آدمی کو خاتمہ کی ضرورت ہے۔ اور خادمہ اس طریقے سے بات اولاً نہیں کر سکتی، خادمہ کے اوپر غلام کا یعنی خادمہ کے اوپر اپنے آقا کا اس کے مالک کا روب دبدبہ ہوتا ہے، وہ کسی سے بھی طریقے اور سلیقے سے بات کرتی ہے۔ مالکانہ لہجہ کبھی غلام اختیار نہیں کرتے، غلام کو اپنی غلامی کا ہمیشہ احساس رہتا ہے، کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو سر جھکا کے اور وہ غلامی والے لہجے میں، لہجے سے گفتگو سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو باہر صورت اب یہ سوال تو باہر صورت ہے، وہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اتنی طویل مسافت طے کر کے بابل سے مکے آ رہے ہیں بیٹے سے ملاقات کے لیے، بیٹا شکار پہ گیا ہوا ہے،
تو بجائے یہ کہ جناب ابراہیم صبر کرے، انتظار کر لیں کہ بیٹا واپس آ جائے تو ملاقات کر کے جائے، بغیر ملاقات کیے ہوئے واپس کیوں چلے گئے؟ یہ سوال ہے۔ تو تاریخ نویسان می نویسن کہ ان اجلے برائے ان بود کی بسارا قول دادے بود بیش از ان معطل نشود۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جناب اسماعیل سے ملاقات کیے بغیر فوراً واپس چلا جانا وہ اس وجہ سے تھا کہ جناب ابراہیم نے یہاں بابل میں جو ان کی بیوی تھی سارا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ اتنے وقت میں واپس آ جائیں، وقت کو دیکھتے ہوئے بدقولی نہ ہو، بیوی سے کیے گئے وعدے کے خلاف نہ ہو، اس لیے صادق الوعد ہے۔ تاریخ نویسان کرے کہ تاریخ لکھنے والے بھی نویسان لکھتے ہیں کہ ان اجلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جلد بازی کی ہے، بیٹے سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے، برائے ان بود کے یہ جلد بازی، یہ پلٹنا اس لیے تھا کہ بے سارا قول دادے وہ کہ سارا کو قول دیا تھا، زبان دی تھی کہ بیش از ان کہ اس سے زیادہ معطل نشود، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کریں گے، ان کا وقت محدود تھا، معین تھا، برائے ان کی از قول خود تخلف نہ نمایت، اپنے قول سے کی مخالفت نہ کریں، اپنے زبان کے خلاف نہ جائیں، اس لیے بیشتر معطل نشود، زیادہ اپنے آپ کو نہیں روکا، انتظار نہیں کیا۔ پس از ان سفر، اب اس سفر کے بعد بار دیگر ابراہیم از طرف خدا مامور شد، خدا کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم دیا گیا، کس بات کا؟ کہ آہنگ مکہ نمایت۔ ابھی تک جو سفر کر رہے تھے جناب ابراہیم وہ اپنے اختیار سے تھا، لیکن اب اللہ کی جانب سے جناب ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ مکے جائیں، تو حکم پروردگار سے جناب ابراہیم علیہ السلام مکے کا رخ کرتے ہیں۔ وہ کعبے را کی در طوفان نوح ویران شدے بود، اور خانہ کعبہ کی جو طوفان نوح میں وہ سیدھا ہو گیا تھا، خراب ہو چکا تھا، بنا کنت اس کی تجدید کریں، تعمیر نو کریں، وقلوب اہل توحید را بیان نقطے متوجہ سازد، اور اہل توحید کے دلوں کو اس کی طرف مائل کریں، لوگوں کو بلائیں دعوت دیں اس گھر کی طرف۔ ٹھیک، قرآن شہادت بھی دہت کہ بیابان مکے، قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ مکہ کا بیابان در پایان عمر ابراہیم پس از ساختن کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں خانہ کعبہ کی بنا کے بعد بے صورت شہر در آمدے بود، شہر کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جب جناب ابراہیم نے چھوڑا تھا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس سرزمین پہ تو یہ بیابان تھا، دور دور تک آبادیوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن جناب ابراہیم جب بوڑھے ہوئے، زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچے، حکم پروردگار سے کعبہ بنا دیا، تو اس کے بعد یہی بیابان شہر بن چکا تھا۔ زیرا ابراہیم پس از خاتمہ کار، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کام سے فراغت کے بعد، یعنی اللہ نے جو حکم دیا تھا خانہ کعبہ کی تجدید بنا کا، تعمیر نو کا، اس کے بعد از خداوند چنین درخواست کر، خانہ کعبہ کی دیواریں جب اٹھا رہے تھے وہ دعا بھی کر رہے تھے، قرآن میں ہے پروردگار ان شہر مامن قرار میں دے، خدایا اس شہر کو امنیت والا شہر قرار دے، منو فرزندانم را از عبادت بتان دور بدار، مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش اور عبادت سے دور رکھ۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارا اس شہر کو شہر امن قرار دے، وجنبنی وبنی
ان نعبد الاسنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ. در صورتی کے موقع عروج بے بیابان مکہ چنین گفت، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب مکے کی سرزمین اور اس کے بیابان میں داخل ہوئے تھے تو اس طریقے سے دعا کی، پروردگارا انجار شہر امن قرار بھی دے. یعنی قبل اس کے کہ شہر آباد ہوتا، اس سے پہلے بھی جناب ابراہیم نے آبادی کے لیے دعا کی تھی، اور جب شہر آباد ہو گیا تو اب امنیت کے لیے دعا کی ہے. اب اس میں بڑے نکات تھے. ایک دعا یہ بھی دیوار کو الوا من ثمرات، ہاں پوری دعائیں بہت ساری جناب ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں قرآن مجید میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بھی انہی کی ہے. نہیں جی، یہ مکے کے بارے میں یہ بھی تو تھی، ہاں ثمرات سے پوری سے. ہاں ہاں یہی والی ہے نا، یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں کہ جب مکے کے بیابان میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت یہ دعا کی تھی، پروردگارا اے میرے معبود انجارا شہر امن قرار میں دے، اس جگہ کو امنیت کا شہر قرار دے. شائستہ بود برائے تکمیل بحث کیفیت بنائے کعبہ و تاریخ اجمالیہ آن بیان کری. کہنے کہ مناسب تھا کہ ہم یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی کیفیت اور طریقے اور اس کی تکمیل کے اوپر کچھ بحث کرتے کہ کس طریقے سے کس انداز سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی. بلے برائے ان کی از ہدف باز نمانی، لیکن ہم اپنے ہدف سے دور نہ ہوں، اس لیے پہ خصوصیات بعضی از نیاکان نامیہ پیغمبر، چونکہ بات چل رہی تھی پیغمبر اسلام کے آبا و اجداد کی. ٹھیک، یہ کتاب جناب ابراہیم و اسماعیل اور خانہ کعبہ کے بارے میں نہیں ہے کہ مفصل بحث کی جائے. صرف مقصد یہ تھا کہ رسول خدا کے آبا و اجداد کا ایک مختصر تعارف کرا دیا جائے جو ہو چکا ہے. لہذا ہم بخصوصیات بعضی از نیاکان نامی پیغمبر گرامی، پیغمبر اسلام کے کچھ نیاکان کہتے ہیں یعنی گزشتگان بزرگان کی خصوصیات کہ در تاریخ مشہور ہیں، کہ جو شخصیات تاریخ میں شہرت رکھتے ہیں، معروف ہے، می پردازین، ان کی خصوصیات کو بیان کریں گے. آسان لفظوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں جو مشہور و معروف شخصیات ہیں ان کی خصوصیات کا یہاں پر کچھ تذکرہ کریں گے. ٹھیک، قصی ابن کلاب، قصی ابن کلاب یہ بھی پیغمبر اسلام کے آبا و اجداد میں سے ہے. نیاکان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ بترتیب عبارت انداز، تیرے پیغمبر اسلام کے بزرگان اور ان کے گزشتگان، ان کے آبا و اجداد اس طریقے سے ہیں. عبداللہ یہ باپ ہے، عبد المطلب دادا ہے، ہاشم پردادا ہے، عبد مناف یہ ان کے ہے، قصی ہے، کلاب ہے، مرہ ہے، کعب ہے، لوی ہے، غالب ہے، فہر ہے، مالک ہے، نضر ہے، کنانہ ہے، خزیمہ ہے، مدرکہ ہے، الیاس ہے، مصیر ہے، نزار ہے، ماد ہے، عدنان ہے. اب یہاں سے ابراہیم یعنی نیچے سے جو ہے جناب ابراہیم سے عدنان، ماد، نظام، مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، یہ الٹے جائے گا. ہاں ادھر سے جناب ابراہیم سے جب چلیں گے تو عبداللہ کے بعد نبی کریم آئیں گے، اتنے سلسلے کے بعد وہ ملیں گے، اور نبی کریم سے کو جب ملائیں گے جناب ابراہیم سے تو اتنے واسطے کے بعد جا کر کے پھر جناب ابراہیم سے ہاں کر بطور مسلم نسب ان حضرت تا معد ابن عدنان پہ ہمیں قرار ہے. کہنے کہ یہ بات یقینی اور مسلم ہے کہ پیغمبر اسلام کا جو نسب مبارک ہے وہ معدن ابن عدنان تک اسی انداز سے ہے، اسی طریقے سے ہے. بھلے از عدنان بے بالا، لیکن عدنان کے بعد جب جائیں گے کہ عدنان کے بعد کون لوگ تھے تا حضرت اسماعیل تک از نظر شمار و اسامی مورد اختلاف ہے. اس کے بعد سے پھر اختلاف ایسا نہیں ہے کہ عدنان ایک دم ڈائریکٹ پھر جو ہے جناب ابراہیم سے ہو، نہ عدنان کے بعد بھی ہے کچھ،
لیکن عدنان کے بعد حضرت اسماعیل تک جو سلسلہ ہے، ٹھیک، وہ سلسلہ ہے، اس سلسلے میں کون لوگ ہیں، ان کے کیا نام ہیں، وہ اختلافی ہے۔ بعض نے مثلا کہ کچھ فہرست بتائی ہے، یہ 7 لوگ ہیں، ان کے نام یہ ہے، فرض کر لو۔ کسی نے کہا ہے کہ 10 ہے، ان کے نام یہ ہے۔ تو ناموں میں بھی اختلاف ہے اور تعداد میں بھی اختلاف ہے کہ کتنے ہیں۔ اس کے بعد واسطہ، ان 21 واسطوں کے بعد بھی جو جناب اسماعیل اور ابراہیم تک واسطہ بنتے ہیں، ان کو لے کر کے اختلاف ہے کہ وہ کتنے ہیں اور کون کون ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، نام کیا ہے؟ اسماعیل کی اولاد نہیں تھی کیا؟ ہاں؟ جناب اسماعیل کی کیوں شادی ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا پھر اس کا ماجرا؟ تھی، لیکن وہ پھر جو ہے نسل نبوت میں وہ سب نہیں، وہاں سے پھر نسل امامت جو ہے، نسل نبوت جو منتقل ہوئی ہے، وہ ظاہراً کسی ایک بیٹے میں جناب اسحاق کی نسل میں ہے۔ جناب یوسف، ہاں، جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ظاہراً نبوت نہیں ہے، ان کے سلسلے سے پھر نبوت نکلی ہے۔ چلے بات صورت وہ تو ایک الگ موضوع ہے، چلے ٹھیک۔ وطب کے روایتی کی ابن عباس از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کر دے، ہر موقع نسب آن حضرت بے عدنان رسید نہ باید ازو تجاوز کر۔ اب یہ کیونکہ اختلاف ہے، اختلاف نسب کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک توہین رسالت کا شائبہ ہے، نسل پیغمبر کے سلسلے میں انسان کے ذہن میں شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ابن عباس نے پیغمبر اسلام سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا سلسلہ نسب عدنان تک پہنچ جائے تو اس سے آگے کے بارے میں نہ سوچو، آگے نہ بڑھو، بس اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اب سوال تو ذہن میں ہوگا کیوں بھائی؟ اگر ہم آخری نسب تک دیکھتے ہیں، جناب اسماعیل و ابراہیم تک ملاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب چونکہ بیچ میں یہ اختلافات ہیں نا، یا اور کوئی مسئلہ تو، کیونکہ انسان کی کچھ شائستگی، کچھ لیاقت، انسان کی کچھ موروثی چیزیں، انسان کی کچھ خصوصیات اس کے نسب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ ان کے اندر کسی طریقے کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کے سلسلے نسب پر نگاہ ڈالیں گے تو سلسلے نسب میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر کمی ہو، تو پھر اس کمی کی نسبت ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا نسب بیان کر رہے ہیں ان تک منتقل کریں یا ان میں دیکھیں یا اس کے عنوان سے اس کو بھی یاد کریں، یہ اس کی یا جو بھی وہ بارصورت دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ یہ تو ہے بارصورت طبق روایتی کے اس روایت کے مطابق کہ جس روایت کو ابن عباس نے پیغمبر سے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر موقع نسب آن حضرت بے عدنان رسید، کہ جب بھی پیغمبر کا سلسلہ نسب عدنان تک پہنچ جائے تو نہ باید از او تجاوز کر، تو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، عدنان پہ ختم۔ اس لیے یہاں پر بھی عدنان پہ ہی ختم کیا ہے، آگے کا نہیں بیان کیا۔ زیرا خود ان حضرت، کیونکہ خود پیغمبر اسلام ہنگامی کی نام نیاکان خود را بیان میں نمود، جب پیغمبر اسلام اپنے آباء و اجداد کا نام ذکر کرتے تھے تو از عدنان تجاوز نمی کر۔ ایک دلیل تو سب سے بڑی یہی ہے، لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ۔ جب پیغمبر اسلام نے اپنے سلسلے نسب کو عدنان سے آگے بیان نہیں کیا تو آپ کون ہوتے؟ آپ بھی سنت پیغمبر پہ باقی رہیے، آپ بھی پیغمبر اسلام کی اس مسئلے میں پیروی کیجئے، عدنان تک آپ بھی بیان کیجئے۔ ٹھیک مولانا جی۔ دستور بھی داد، اور خود پیغمبر حکم دیتے تھے، جب پیغمبر نے دستور دے دیا تو اب کیا ہے مولانا؟ واجب العمل ہو گیا۔ دستور دیتے تھے کہ دیگران ہم
میں تو خود اپنا سلسلہ نسب عدنان تک بیان کرتا ہوں، دوسرے لوگ بھی اشمردن باقی نسب، میرا جو باقی سلسلہ نسب ہے اس کو بیان کرنے میں تاب اسماعیل کا خودداری کنند پرہیز کریں، بنیز بھی فرمود آنچ درمیان آراب در ان قسمت معروف ہے، اور فرماتے تھے، یہ بھی فرماتے تھے کہ آراب کے درمیان جو بات مشہور و معروف ہے وہ درست نیست، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ از اللحاظ، اب وہ درست نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے وہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، جی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عدنان کے بعد سے جناب اسماعیل تک کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں ضرور کچھ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کیا تھی؟ آراب 4 نمبر حاشیہ ہے، کتاب کا نام لکھا ہے، شاید عربوں نے کچھ اس میں کچھ نمک مرچ لگایا ہے، کچھ اس میں حذف و اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ عربوں کے ہاں جو مشہور و معروف بات ہے وہ صحیح نہیں، از ان لازمہ ہم قسمت مسلم عن نقل کرتے، اسی وجہ سے صاحب کتاب نے جو یقینی اور مسلم بات ہے اسی کو نقل کیا ہے۔ اور اب یہاں سے انہی لوگوں کا تذکرہ بھی کریں گے جن کا نام سلسلہ نسب میں موجود ہے۔